میں پچھلے دنوں، یہ اکتوبر کی بات ہے لیکن مجھے نا ہمارے ڈاکٹر محمد جلال شمس صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ بڑا اصرار کریں آج نہیں پروگرام کرنے ہیں، آج نہیں پروگرام کرنے ہیں. اور میں انہیں پہلے تو کہتا رہا کہ ادھر ہم کرتے ہی رہتے ہیں، ہر ویکینڈ پہ ہمارے لائیو پروگرام ہوتا ہے، تو اب جو ٹاپک ہے کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں. لیکن ان کے اصرار کی وجہ سے میں نے سوچ کے یار بزرگ بندے ہیں، چلو میں چلا گیا. لیکن میرے اندر بڑا دکھ کہ یار جانا ہے تو رہنا لندن میں ہے، کیونکہ وہیں ایم ٹی کا اسٹوڈیو ہے نا، تو حضور کے پیچھے اگر چند نمازیں میں جو ابھی محترم ناگی صاحب نے بیان کیا کہ وہاں اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر حضور نہیں تو پھر مزہ تو کوئی نہیں نا. وہ جو پروگرام کے بارے میں یہ تو سوچ کے کہ نا حضوروں کا، میں بھی یہ سوچ کے کہ یار اگر حضور کے پیچھے نمازیں چند نہ پڑھ سکا تو میرے جانے کا فائدہ کیا ہے، پروگرام تو ہم ادھر بھی کرتے ہیں. مجھے اس کا دکھ بڑا تھا. تو میں رات تقریباً 12 بجے وہاں پہنچا مسجد بیت الفتوح. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے. میں اسی سوچ میں گیا، وہ کمرہ دیکھا. میں واپس آیا کہ نیچے وہ جو دوست مجھے لے کے آئے تھے ان کی کار سے اپنا بیگ شیگ سامان لے لوں. میں جب نیچے آیا تو بہت بڑی کار سے، جیپ سے ایک نوجوان اترا. مجھے اس نے گلے لگایا، عمر ربی صاحب آپ کدھر آئے ہو؟ میں اب اس کو پہچانتا نہیں تھا. میں نے تھوڑا سا جب زور دیا تو مجھے سمجھ آ گئی. میں ایک دفعہ اس کو زندگی میں ملا ہوا تھا، میرا امریکہ میں بھائی ہوتا ہے، وہ اس کا داماد تھا. ٹھیک ہے، میں اس کو پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی صرف نا. تو میں نے اس کو بتایا جی میں ادھر آیا ہوں ایم ٹی کے پروگرام میں. کہتے ہیں آپ نے ادھر کیوں رہنا ہے؟ میں لیورپور میں رہتا ہوں، تو میں کل ہی آیا ہوں ادھر. وہ بیت الفتوح میں جو آگ لگی تھی نا، تو حضور نے اس کا ابھی کیا تھا نیا، اس کا افتتاح کیا اس حصے کا جو نیا بنا ہے. تو کہتے میں دیکھنے آئے اس کو. تو پھر میں اصل میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے گیا تھا، تو میں نے کہا مسجد بھی دیکھتے آئیں. تو ساتھ اس کے وہ 1-2 دوست بھی تھے. تو میں ادھر آیا ہوں تو اللہ میاں لگتا ہے آپ کے لیے مجھے لے کے آیا. تو آپ گھر چلیں. اب گھر اس کے امی ابو کا، کہتے ہیں امی ابو پاکستان گئے ہیں، گھر وہ کا بڑا تھا، آپ چلیں آپ وہاں رہیں. تو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا. مجھے پتہ کیا کہتا ہے آگے سے، میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کیسے میسج کنوے کرتا ہے. تو مجھے کہتا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جتنے دن ادھر رہیں گے میں آپ کو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لے کے جاؤں گا. جب اس نے یہ بات کی نا، میں نے کچھ نہیں سوچا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں. اور وہ مجھے روزانہ لے کے جاتا رہا. ایک دن وہ مجھے کہنے لگا حضور کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی، تو میں نے ایم ٹی کے اسٹوڈیو جانا تھا، تو کسی اور نے بھی جانا تھا. تو مجھے کہنے لگا ربی صاحب آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. تو میں نے جانا ہے، مجھے ادھر ایک کام ہے، تو پھر میں وہاں سے آپ کو دوبارہ کلیکٹ کر لوں گا، گھر چلے جائیں گے. تو اس دوران اس کے ابو پاکستان گئے ہوئے تھے. وہ فون آ گیا تو اس نے بتایا جی میں مربی صاحب کو کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو میں بعد میں ان کو کلیکٹ کروں. اس کے ابو بڑے سخت ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، بالکل غلط بات. مربی صاحب کو تم نہیں لے کے جانا ہے، تم نہیں لے کے آنا ہے، کسی کے سپرد نہیں کرنا ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ نے میں ہوتے 4 یا 5 دن جتنے بھی رہا، وہ جو میرے دل میں ایک امنگ تھی اللہ نے اس کو اس طرح کنوے کیا. ٹھیک ہے، ہم جا کے نمازیں پڑھتے رہے. وہ میں ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں. چلو جی، اس نے پچھلے رمضان کی بات ہے. میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ فلاں ہمارے ایک پاکستان میں ایک مربی اتنا ہیں، بزرگ آدمی ہیں، کہ ان سے رابطہ کرو. یہ پچھلے رمضان کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو میرے پاس ان کا نمبر بھی نہیں تھا. تو میں نے کسی جگہ سے ان کا نمبر لیا. تو میں نے ان کو میسج کیا کیا حال ہے، ٹھیک ہیں یہ وہ کر کے نا. تو یا پتہ نہیں فون پہ بات ہوئی، مجھے اب یاد نہیں ہے. تو انہوں نے حال احوال کے بعد مجھے انہوں نے لکھا کہ یار بڑی دعا کرنا، مجھ پہ کچھ قرض چڑھ گیا. اچھا، جب انہوں نے یہ لکھا نا، تو میں نے سوچا کہ شاید اسی وجہ سے اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ ان کو ان سے رابطہ کرو نا. تو میں نے پوچھا جی، سوچا میں نے یہ کہ کتنا قرض ہوگا، ہم یہاں سے 200-300 یورو ہوگا بھیجیں گے، قرض اتر جائے گا. تو میں نے انہیں پوچھا کہ وہ بتائیں تو اس میں کتنا قرض ہے. کہتے نہیں بس آپ دعا کر دیں. اور ان کا مجھے یہ کہنا مجھ پہ قرض ہے، یہ میرے لیے کہ میں ان کو، میرے کلاس فیلو ہیں، میں ان کو اچھے سے جانتا ہوں، ان کو طبیعت کو جانتا ہوں. یہ ان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ ایسی بات بتائیں. ٹھیک ہے، ان کا یہ مجھے کہنا ہی، میں نے کہا یہ اللہ نے اس لیے رابطہ کروایا شاید نا.
تو میں نے کہا کتنا؟ کہتے نہیں بس آپ دعا کر دیں. میں نے کہا دعا تو کریں گے لیکن دعا کے ساتھ اللہ کا دعائی کا بھی تو حکم ہے نا. کتنا کا ہے؟ انہوں نے مجھے کہنے لگے پتہ نہیں 10 لاکھ کی کتنا انہوں نے بتایا. اچھی خاصی رقم تھی وہ نا. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیسے اتنا قرضہ چڑھ گیا. تو میرے ذہن میں میرا امریکہ میں بھائی ہوتا ہے وہ آیا کہ وہ بندہ اگر مدد کرے بھی تو وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا نا. اچھا جی، میں نے اپنے بھائی کس کو فون کیا کہ بھی فلاں صاحب جو ہیں ان کو اتنے پیسے کی ضرورت ہے، ان پہ قرضہ ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ اچھا یار وہ اچھا مجھے اب سمجھ آئی ہے، وہ جو اپنے کام کے سلسلے میں نا سرکاری ملازمت ہے تو گورنمنٹ ان کو نا باہر بھی بھیج دیا ہے دوسرے ہاؤس لینڈ میں نا کام کر لیے. جب وہاں جائیں تو وہ ڈبل ٹرپل ان کو پیسہ ملتا ہے نا. کہنے لگے اچھا مجھے اب سمجھ آئی کہ مجھے اللہ میاں نے کیوں باہر بھیجا تھا. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ویک تو جا اتھے کام کر تو ایک واقف زندگی ہے وہ دا کام رکیا پیا ہے تو وہ دی مدد کر. تو مجھے اب سمجھ آئی ہے. میں سمجھ رہا تھا بھی پتہ نہیں کوئی میرا کوئی بڑا کوئی مطلب ہے پیسہ بن گیا ہے نا. انہوں نے کہا جی آپ فکر نہیں کریں، جمعے تک ان کو پیمنٹ ہو جائے گی. خیر وہ میں نے دونوں کا رابطہ کرا دیا. اب جب ان کو پیمنٹ ہوئی تو وہ میرے جو دوست ہیں انہوں نے مجھے لکھا کہ بات یہ ہے کہ میرا دل اللہ کی حمد سے بھرا ہوا ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رمضان میں بہت دعا کی کہ اللہ میاں یہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں میرے حالات کا پتہ ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے کرونا کے وہ دن تھے نا تو میرے پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا تو کچھ سامان کر. تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کا نام ڈالا کہ اس کے ساتھ رابطہ کریں. اور میں نے جھٹک دیا اپنے ذہن سے کہ نہیں اللہ میاں کو سامان کرے گا، میں ایسے کیا رابطہ کروں نا. تو کہتے ہیں کہ جب اب یہ سارا سامان اس طرح ہوا کہ جس کا نام میرے دل میں اللہ نے ڈالا تھا اسی کے ذریعے سے اللہ نے کام کرایا. راستے میں تمہیں استعمال کیا. دیکھیں درمیان میں بیٹھا ہوں، ہزاروں کلومیٹر دور ایک بندہ بیٹھے دعا کر رہا ہے، درمیان میں ہوں. میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ بھی اس سے رابطہ کرو، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ ہی میرے دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں، جس بندے کا نام اس کے دل میں نے ڈالا تھا اس سے تم رابطہ کرو، وہ تو نہیں کر رہا.